بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 11 ہے اور فصل فی نواقض الوضو، یعنی وضو کو توڑنے والی اشیاء کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ نیند کی کون کون سی وہ اقسام ہیں کہ جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ وضو توڑنے والے جو حکمی اشیاء ہیں، حکمی امور ہیں، یعنی ان میں ظاہری طور پر تو کوئی نکلا نہیں ہے سبیلین سے یا غیر سبیلین سے، لیکن حکم لگ گیا ہے وضو کے ٹوٹنے کا، تو اس لیے وہاں پہ وضو کے توڑ دینے کا حکم ہوا۔ تو یہ نواقض حکمیہ ہے۔ تو نیند کی ہم وہ ساری صورتوں کو انشاءاللہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے آج کہ نماز میں اگر کوئی ہنس جاتا ہے آواز کے ساتھ، قہقہ لگا کر ہنستا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یا نماز میں ہنسنے کی جو کیفیت ہے وہ کس طرح کی ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، کس طرح کی ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان صورتوں کو انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی عبارت یہاں سے ہے، وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ لِأَنَّ الِاضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلَا يَعْرَى عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ عَادَةً وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَيَقِّنِ بِهِ وَالاتِّكَاءُ يُزِيلُ مُسْكَةَ الْيَقْظَةِ لزوال المقعد عن الأرض ويبلغ الاسترخاء في النوم غايته بهذا النوع من الاستناد، غير أن السند يمنعه من السقوط بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة وغيرها هو الصحيح، لأن بعض الاستمساك باق إذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء، والأصل فيه قوله عليه السلام لا وضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله۔ تو اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ نیند کی حالت کے اندر وضو کے ٹوٹ جانے کی صورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ظاہری طور پر تو کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود شریعت نے حکم لگا دیا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ نیند کی حالت میں وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ تو نیند کی حالت میں وضو ٹوٹنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وضو توڑنے کے اندر انسان کے اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا، جوڑوں کا ڈھیلا ہو جانا، ڈھیلا پڑ جانا، جس کی وجہ سے اگر کوئی ریح یا کچھ بھی چیز سبیلین سے نکلتی ہے تو انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ تو نیند کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو اس کے اعضاء اور اس کے جوڑ، یہ سارے کے سارے جسم جو وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے شرمگاہ سے، پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کوئی قطرہ نکلا ہے، یا پاخانہ کی جگہ سے کوئی ریح یا ہوا کا خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے چونکہ غالب گمان کے اوپر مدار رکھا ہے کہ عام طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لہٰذا مدار اسی پر ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا سونے کی وجہ سے۔ یعنی انسان اس طریقے سے سو جائے کہ جس طریقے سے اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جائیں تو وہ نیند وضو کو توڑ دے گی۔ لہٰذا اس نیند سے متعلق بتائیں گے اور اس سے متعلق پوری تفصیل ہوگی کہ یہ نیند ہوتی ہے کہ جس سے اعضاء ڈھیلے پڑ سکتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا، یعنی کروٹ کے بل سو جانا، او متکئا، یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر سو جانا، کمر کے ساتھ پیچھے تکیہ رکھ کر سو جانا، او مستندًا الی شیء، یا کسی چیز کے اوپر سہارا لے کر سو جانا، لو ازیل عنہ، اگر اس چیز کو اس سے زائل کیا جائے، لسقطا، تو یہ آدمی نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ گر جائے گا۔ ان
اس طرح کی اگر اس کی کنڈیشن ہے تو اس صورت میں یہ نیند بھی وضو کو توڑ دیتی ہے. لأن الاستجاع، اچھا اب یہاں پہ سب سے پہلے مستجعن کی مزید وضاحت فرمانے صاحب ہدایہ، یہ تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، یہاں سے صاحب ہدایہ اس کی تشریح فرمائیں گے. لأن الاستجاع سبب لاسترخاء المفاصل، اس لیے کہ کروٹ کے بل لیٹنے سے یہ لیٹنا یہ سبب ہے جوڑوں کے اور اعضاء کے ڈھیلے پڑ جانے کا. فلا یارا عن خروج شیء عادتاً، لہذا شرمگاہ سے یعنی پخانے کے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے یہ خالی نہیں ہوتا عادتاً عام طور پر. لہذا جب عام طور پر ایسا ہو سکتا ہے تو والثابت عادتاً، جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے اور اکثر اوقات ایسا ممکن بھی ہے، تو کل متیقن بھی، تو وہ بھی ایسا ہوتے ہیں جیسے کہ وہ یقینی ہی ہے اور لہذا اس کے اوپر یقین کے مطابق ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. والاتکاء یزیل مسکت الیقظتی، اور جو کسی چیز کو پیچھے کمر کے برابر رکھ کر اس کے اوپر ٹیک لگا کر سونے سے بھی یہ بھی زائل کر دیتا ہے مسکت الیقظتی، بیداری کے اندر رکاوٹ کو. یعنی بیداری کے اندر انسان اپنے جسم کو جو سنبھال رہا ہوتا ہے اور اس کے اعضاء کے اندر ایک طرح کی رکاوٹ ہوتی ہے اور ایک طرح کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، تو اس کو یہ ٹیک لگا کر سو جانا یہ زائل کر دیتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لزوال المقعد عن الارض، کیونکہ اس صورت میں جب انسان ٹیک لگا کر کمر لگا کر پیچھے سویا ہوا ہے تو زمین سے اس کی جو مقعد ہے، یعنی اس کی جو زمین کے اوپر اس کی جو پیچھے سرین تھی وہ اب زمین پر نہیں ہے بلکہ اس سے اٹھ گئی ہے. وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَاءُ فِي النَّوْمِ، اور جو اعضاء کا ڈھیلا ہونا ہے نیند کے اندر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، غایتہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِسْتِنَاد، یہ جو استناد ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ کسی اور چیز کے اوپر سر رکھ کر آگے کی طرف ٹیک لگا دی، یا کسی چیز کے اوپر کونی رکھ کر اور ہاتھ کو سر کے ذریعے سے سر کو ہاتھ کے ذریعے سے تھام کر سو گیا، یا اس طریقے سے کسی نہ کسی جگہ پر اس نے سہارا لے کر سو گیا، چاہے وہ کمر کے ذریعے سے ہو یا کسی پہلو کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے کسی چیز پر سہارا لے کر سو جانا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس استناد میں کہ اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو یہ سو جائے، اس طرح کے استناد میں جو اعضاء کا ڈھیلا ہونا ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. لہذا اعضاء کا ڈھیلا ہونا ہی یہی علامت ہوتی ہے وضو کے ٹوٹنے کی. غیر ان السند، البتہ یہاں پر یہ بات ہے کہ وہ گرتا کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ اس السند یمنعہ من السقوط، کہ جس چیز کے اوپر اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ چیز اس کو گرنے سے روک رہی ہے. بخلاف النوم حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی الصلاۃ وغیرہا. اب یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اگر نماز کی حالت میں کھڑے کھڑے سو گیا یا بیٹھا ہوا ہے اور سو گیا نماز کی حالت میں جس طرح بیٹھنے کی حالت ہے، یا رکوع کے اندر سو گیا یا سجدے کے اندر اس کو نیند آ گئی اور سو گیا، نماز میں ہے یا اسی طریقے کی انہی جیسی کیفیت میں وہ نماز کے علاوہ میں ہے، کھڑے کھڑے سو گیا نماز کے علاوہ میں یا رکوع کی حالت کی طرح کی، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا ان صورتوں میں. وجہ اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر انسان کا جسم ٹھہراؤ میں ہوتا ہے اور جو بیداری کی رکاوٹ ہوتی ہے جسم کی وہ باقی ہوتی ہے، اعضاء ڈھیلے نہیں ہوتے، اسی لیے تو وہ کھڑا ہے نا، اسی لیے تو وہ بیٹھا ہوا ہے اس ترتیب سے، ورنہ تو دائیں بائیں گر جائے. اور اسی طریقے سے وجہ سے تو وہ رکوع کر رہا ہے. اگر وہ نیند کی حالت میں اگر اتنا اس کے اعضاء ڈھیلے ہوتے تو پھر وہ ایک دم گر جاتا. اس طریقے سے سجدے کی حالت میں بھی وہ دائیں یا بائیں گر جاتا. جب نہیں گر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء اپنی پکڑ میں ہیں، لہٰذا اس کے جسم سے کسی چیز کے خارج ہونے کی کا قوی امکان نہیں ہے. وہ صحیح بات بھی یہی ہے. آگے وجہ بتائیں گے کہ لأن بعض الاستمساک باق، اس لیے کہ بعض جو استمساک ہے یعنی جسم کو روکنا ہے تو وہ ابھی تک باقی ہے. کیوں؟ لو زال، اگر وہ استمساک بھی زائل ہوتا اور اس کے تو لسقط، تو پھر یہ گر جاتا، ورنہ یہ سجدے میں، رکوع میں، قعود میں، قیام میں گر جاتا. جب نہیں گر رہا تو مطلب یہ کہ ابھی تک استمساک یعنی جسم کے اندر ٹھہراؤ اور رکاوٹ جسم کو سنبھالنے کی وہ باقی ہے. فلم یتم الاسترخاء، لہذا یہاں پہ اعضاء کے ڈھیلے ہونے کا جو معاملہ ہے وہ مکمل طور پر تام نہیں ہوا، تو لہذا وضو کے ٹوٹنے کا حکم بھی ان صورتوں میں نہیں لگایا جائے گا. والاصل فیہ قولہ علیہ السلام، اس میں جو اصل ہے یعنی دلیل ہے ہمارے پاس وہ
یہ نقلی دلیل بھی ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ اعضاء کا ڈھیلا ہونا جن جن صورتوں میں ہوگا ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور جن صورتوں میں نہیں ہوگا ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اور نقلی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء علی من نام قائما، وضو نہیں ہے اس شخص کے اوپر جو کھڑے کھڑے سو گیا، او قاعدا یا بیٹھ کر، او راکعا یا رکوع کی حالت میں، او ساجدا یا سجدے کی حالت میں. وضو کس پر ہے؟ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، وضو تو اس شخص کے اوپر ہے کہ جو کروٹ کے بل سے سو گیا. فإنه اذا نام مضطجعا، اس لیے کہ جب وہ کروٹ کی سائڈ پہ رخ موڑ کر سو جاتا ہے تو استرخت مفاصلہ، اس کے جو جوڑ ہیں اور اس کا پورا جسم وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو وجہ بھی بتا دی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی نیند کہ جس کی وجہ سے مقعد انسان کی اور یعنی انسان کی سرین وہ زمین سے کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہو اور اس کی وجہ سے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی علامت ہوتی ہے صرف سو جانا ہی. اگر مثلا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس دوران گاڑی کی ہچکولے بھی کھا رہی ہے اور اس دوران اس کو نیند اتنی سخت نہیں آئی ہوئی، کچی نیند ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس دوران اگر وہ تھوڑا بہت اس کی آنکھ لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ کہ اس صورت میں بھی اگر اس کو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ دائیں بائیں کہاں ہے، وہ خواب کی حالت میں چلا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر نیند کی حالت میں اگر وہ کسی جگہ پہ کسی چیز پہ ٹیک لگا کر وہ سویا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں پھر وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگلا ایک وضو کو توڑنے کا سبب وہ یہ ذکر فرما رہے ہیں یہاں سے والغلبۃ علی العقل بالاغماء، اور اگلا اس کے بعد ہے والجنون لأنه فوق النوم مضطجعا في الاسترخاء والاغماء حدث في الاحوال كلها وهو القياس في النوم الا ان عرفناه بالاثر والاغماء فوقه فلا يقاس عليه. یہاں تک جو ہے اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں. پہلے فرماتے ہیں کہ والغلبۃ علی العقل، عقل کے اوپر اگر غلبہ پڑ جائے، عقل مغلوب ہو جائے، کس وجہ سے؟ بالاغماء، اغماء کی وجہ سے. اغماء کہتے ہیں بے ہوشی، ایک خاص قسم کی جس کے اوپر عقل جو ہے عقل کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، جتنی بھی اس کو آواز لگائیں وہ نہیں اٹھ سکتا. نیند میں تو یہ ہوتا ہے کہ عقل مستور ہوتا ہے، اگر آواز لگائیں تو انسان جاگ جاتا ہے، لیکن اغماء کے اندر انسان کو ہوش نہیں رہتا، پاگل نہیں ہوتا بلکہ عقل کے اوپر غلبہ سا آ جاتا ہے. یہ ایک قسم کی بیماری ہے، بے ہوشی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی انسان چونکہ پتہ نہیں چلتا اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا فرمایا کہ یہ غلبہ جو عقل پر ہوتا ہے یہ بھی وضو کو توڑ دے. یہ سب عطف جو ہیں وہ پیچھے المعانی الناقضہ جو پہلے فصل فی نواقض الوضو سے ہم نے شروع کیا تھا اس پر ہے. والجنون، اور چھٹی یا ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے جنون، یعنی انسان پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی اگرچہ وہ چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ اس کے جسم سے کوئی ریح یا ہوا وغیرہ خارج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ان چیزوں کا اب اس کو احساس نہیں رہا. تو یہ دو چیزیں یہاں پہ بھی ان سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں اصل مقصد تو یہی ہے کہ یعنی اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا اور اس کا یعنی اس کا احساس نہ رہنا، یعنی کسی چیز کے نکلنے کا، جسم سے خارج ہونے کا احساس تک نہ باقی نہ رہنا. لأنه فوق النوم مستجعا في الاسترخاء، اس لیے کہ یہ جو جنون ہے اور اسی طریقے سے غلبہ ہے یعنی عقل کے اوپر، یہ نیند سے تو بڑھ کر ہے نا. مستجعان یعنی اگر کروٹ کی بل انسان لیٹ کر سویا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے فی الاسترخاء، اعضاء کے ڈھیلا ہونے میں، یعنی عقل کے اوپر غلبہ. اگرچہ وہاں پہ تو چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے، لیکن احساس نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعضاء اس معنی کے اندر یہ ڈھیلے ہیں. والاغماء، اغماء کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الاغماء جو بے ہوشی ہے، اس کا حکم یہ کہ حدث فی الاحوال کلیہا، چاہے وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ہر حالت کے اندر یہ حدث ہی ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. فی الاحوال، تمام احوال میں. ورنہ تو نیند کے اندر ہم نے کہا نا حالت قیام، قعود، رکوع، سجود، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. جبکہ فرماتے کہ اغماء کے اندر ہر حال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ اس میں تو مکمل طور پر عقل مغلوب الحال ہے، اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت اس کے جسم سے کوئی چیز خارج ہوگی. وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ،
یعنی کہ یہی قیاس کہ ہر حال کے اندر وضو کا ٹوٹ جانا، یہی قیاس نیند کے اندر بھی ہے نا، کیونکہ نیند کے اندر بھی تو انسان کھڑا ہوا سو جائے، بیٹھا ہوا سو جائے، رکوع کی حالت میں سو جائے، تو اس صورت میں بھی تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جانا چاہیے۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اغما کی حالت میں تو تمام حالتوں کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور سونے کے اندر، نیند کے اندر صرف ٹیگ لگا کر سو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے کہ الا ان عرفناه بالاثر، چونکہ نیند کے معاملے میں ہم نے اثر یعنی روایت میں ہم نے خود جان لیا ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو لہٰذا جو کھڑے ہو کر سوتا ہے یا بیٹھ کر یا رکوع کی حالت میں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ چونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا تو اس لیے ہم وہاں پہ حکم لگائیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ والاغماء فوقه، جہاں تک بات اغما اور بے ہوشی کی ہے وہ نیند سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ نیند میں تو بندے کو اگر آواز ہو تو جاگ جاتا ہے، بے ہوشی میں جاگتا بھی نہیں ہے اور وہ ہوش میں بھی نہیں آتا۔ فلا یقاس علیہ، لہذا نیند کے اوپر قیاس، نیند کو بے ہوشی کے اوپر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ والقہقۃ فی کل صلاة ذات رکوع وسجود والقیاس انها لا تنقض وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه ليس بخارج نجس ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ولنا قوله عليه السلام ألا من ضحك منكم قهقهة فليعيد الوضوء والصلاة جميعا وبمثله يترك القياس والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء۔ تو یہاں تک جو عبارت ہے اس عبارت کے اندر صاحب ہدایہ رحمہ اللہ قہقہ یعنی نماز کے اندر قہقہ لگا کر ہنس جانے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا بیان ذکر یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والقہقہ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، کہ نماز کے اندر قہقہ لگانا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، ایسی نماز جو رکوع اور سجدے والی ہو، یعنی نماز جنازہ نہ ہو یا سجدہ تلاوت نہ ہو، کیونکہ ایک میں رکوع نہیں ہے اور دوسری میں رکوع اور سجدہ دونوں نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کے علاوہ ایسی نماز جو رکوع سجدے والی ہو، چاہے فرض ہو یا سنت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اگر کوئی قہقہ لگا کر ہنستا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ والقیاس انہا لا تنقض، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ لیس بخارج نجس، کوئی چیز تو جسم سے خارج نہیں ہوئی نا، صرف قہقہ ہی لگایا ہے، تو قہقہ لگانے سے وضو کیوں ٹوٹا؟ قیاس تو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ ولہذا لم یکن حدثا فی صلاۃ الجنازۃ، اسی لیے تو وہ پھر نماز جنازہ وسجدۃ التلاوۃ وخارج الصلاۃ، ان تینوں صورتوں کے اندر بھی نماز کے باہر سجدہ تلاوت یا صلاۃ جنازہ کے اندر یہ حدث شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ نماز کے اندر قہقہ لگانے سے کیوں وضو ٹوٹا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول بھی ہے اور قیاس بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، قیاس اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس روایت حدیث مشہور ہے اور حدیث مشہور کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کی وجہ سے قیاس کو پھر ترک کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السلام، ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، چونکہ ایک صحابی نابینا تھے تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک دیہاتی تھے، وہ آئے اور ان کے سامنے آگے آ کر ایک گڑھے میں گر گئے، تو جس کو دیکھ کر صحابہ کرام نماز کے اندر وہ ہنسنے لگے قہقہ لگا کر۔ تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ جنہوں نے قہقہ لگایا ہے وہ اپنی نماز اور اپنے وضو کو دہرا لیں۔ الا من ضحک منکم قہقہۃ، جو تم میں سے قہقہ لگا کر ہنسا ہے، فلیعید الوضوء والصلاۃ جميعا، اپنے وضو کو بھی دہرائے اور اپنی نماز کو بھی دہرائے۔ وبمثلہ، اس طرح کی روایت جو مشہور روایت ہوتی ہے، اس جیسی روایت سے کی وجہ سے یترک القیاس، قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والاثر ورد فی صلاۃ مطلقۃ، اب یہ ہے کہ چونکہ یہ کہا کہ بھئی پھر تو رکوع اور سجدے کے بغیر والی نماز یعنی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت، اس میں بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے نا، تو فرماتے ہیں کہ
والاثر ورد فی صلاۃ مطلقۃ، کیونکہ اثر جو حدیث ہے وہ نماز کامل نماز مطلق یعنی کامل نماز کے بارے میں وارد ہوا ہے، فیقتصر علیہا، لہذا چونکہ خلاف قیاس ہے تو لہذا اسی کے اوپر ہی بند رہے گا کہ صرف رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر ہی یہ وضو ٹوٹے گا، ورنہ دوسری میں قہقہ لگانے سے نہیں ٹوٹے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ والقہقہۃ، قہقہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہنسنے کی تو مختلف قسمیں ہیں، کبھی انسان بغیر آواز کے ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی آواز کے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی کوئی ڈیفینیشن بتائی جائے تو فرماتے ہیں کہ والقہقہۃ ما یکون مسموعا لہ ولجیرانہ، کہتے ہیں قہقہ اس ہنسی کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی سنائی دے اور اس کے ساتھ والے پڑوسی کو بھی پتہ چلے کہ یہ فلاں بندہ اس وقت ہنس رہا ہے، یعنی اس میں آواز کے ساتھ ہنسنا پایا جاتا ہے، اس کو قہقہ کہتے ہیں، جس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے ضحک، ضحک کہتے ہیں ما یکون مسموعا لہ دون جیرانہ، خود تو سننے میں آ رہا ہے لیکن اس کے پڑوسی کو سنائی نہیں دے رہا، تو اس صورت میں نماز تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا وہو علی ما قیل، جس طریقے سے یہ کہا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ یفسد الصلاۃ دون الوضو، صرف نماز کو تو فاسد کرتا ہے، اس طرح کا ضحک، اس کو ضحک کہتے ہیں، قہقہ نہیں کہتے عربی کے اندر، اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن البتہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ علامہ قیل سے اشارہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرف کہ ان الضحک یفسد الصلاۃ دون الوضوء، کہ نماز کو تو فاسد کرتا ہے لیکن وضو کو نہیں۔ ایک ہوتا ہے تبسم، تبسم صرف انسان کی ہنسی کی آواز نہ خود اس کو آتی ہے نہ اس کے ساتھ پڑوسی کو آ رہی ہوتی ہے، بلکہ بس منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ ہنسی جیسی شکل تو بناتا ہے لیکن آواز نہیں نکالتا، اس سے نہ نماز چونکہ فاسد ہوتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ نواقض کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ تو یہاں پر ہم نے آج نیند سے متعلق اور قہقہ لگا کر ہنسنے سے متعلق آج آپ نے بات کی ہے اور اسی سے متعلق ساری تفصیل ذکر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔